آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اور ایک علاقے کے اندر مسلمانوں پر ظلم اور تشدد اور بربریت کی جا رہی ہے، تو دوسرے علاقے کے اندر مسلمان خاموش بن کر بیٹھے ہیں، خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم تو امن میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں کو فتح ہمیشہ اس وقت ہوگی اور ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے دوسرے بھائی کی لڑائی کو، اپنے دوسرے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جس طرح جسم کے کسی حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کے پورے بندے کے پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو انسان کے پاؤں کے ناخن تک اس کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سارا کا سارا جسم اس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے کسی طرح یہ آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے۔ اگر کسی کی داڑھ میں درد ہے تو وہ سارا کا سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ داڑھ میں درد ہے تو صرف اتنی جگہ پریشان ہے، اتنی جگہ کے اوپر تکلیف ہے، باقی سارا جسم اپنا کام کر رہا ہے، نہیں، داڑھ میں درد ہے، سارا جسم، انسان کی سوچ کا محور ہی وہ درد بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ درد یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح انسان کا اگر سر دکھ رہا ہے تو پورا کا پورا جسم اس بات پر فکر مند ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سر کا درد ختم ہو جائے۔ چنانچہ جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ حصہ تکلیف میں ہے اور باقی سارا کا سارا حصہ اپنی روٹین کا کام کر رہا ہے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک جسم کے اوپر ایک کسی حصے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہی پوری کائنات کے اندر مسلمان کسی جگہ بھی پریشان ہوگا تو ساری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ ذرا ہم بھی اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آج مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہے، کیا ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی جھلکا؟ کیا ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپک کر نیچے آیا کہ اے اللہ تو ان مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت فرما دے، اپنا کرم فرما دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں بوڑھی، اے اللہ تو ان کے اوپر اپنا رحمت فرما دے، اپنی کرم نوازی فرما دے؟ کبھی ہم نے یہ دعا کی، سوچا ہم نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پوری امت کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسے ایک پورے جسم کے اندر تکلیف ہوگی تو سارا مسلمان، سارا بندہ پریشان ہوگا، اسی طرح ہی کسی ایک مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا تو سارے کے سارے مسلمان پریشان ہوں گے۔ ذرا مجھے بتائیں کہ آج ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر کشمیر کی جنگ ہے تو کشمیری لڑے، اگر فلسطین کی جنگ ہے تو فلسطین لڑے، اگر چیچنیا والے پریشان ہیں تو چیچنیا والے لڑیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہی سوچ کر بیٹھے ہیں نا۔ ہماری پریشانی تو اس وقت آئے گی، اللہ نہ کرے کہ دشمن کے ہاتھ ہماری گردنوں تک آئے، پھر ہمیں پریشانی ہوگی کہ آج ہم اگر اس وقت اس پریشانی کا سامنا کر لیتے، اس پریشانی، ان لوگوں کی پریشانی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے تو آج یہ کفار ہم تک نہ پہنچتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے